السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 242، سورہ الانعام، آیت 61 تا 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تشركون۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے۔ سن لو اسی کا حکم ہے اور وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری سے پھر تم شریک بناتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، اور اسے تیری قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ وہی حق ہے۔ کہہ دیجئے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں، ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے اور تم ان قریب جان لوگے۔ وہوا اور وہی القاہر غالب ہے، فوق عبادہ اوپر اپنے بندوں کے، ویرسلا اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظتاً محافظ یعنی محافظ فرشتے، حتیٰ کہ اذا جب آتی ہے احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، توفت ہو تو فوت کرتے ہیں اسے، رسولنا ہمارے رسول یعنی فرشتے، وہم اور وہ لا یفرطون نہیں کوتاہی کرتے، ثم پھر ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم جو ان کا مالک ہے، الحق سچا، الا خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الحکم فیصلہ کرنا، وہوا اور وہ اسرع زیادہ جلد ہے یعنی حساب لینے والا، الحاسبین سب حساب لینے والوں سے۔ قل کہہ دیجئے من کون ہے، ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر والبحر خشکی اور تری کے اندھیروں سے، تدعونہ تم پکارتے ہو اسے، تضرعا عاجزی سے، وخفیۃً اور چپکے چپکے، لئن البتہ اگر انجانا وہ نجات دے ہمیں، من ہذہ اس سے، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں سے۔ قل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی، ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، منہا اس سے، ومن کل کرب اور ہر غم سے، ثم پھر انتم تم تشرکون شریک ٹھہراتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے ہوا وہی القادر قادر ہے، الا اس پر، ان یبعثا کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذابا عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او یا من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یا یلبسکم وہ گتھم گتھا کر دے تمہیں، شیعاً مختلف گروہوں میں، ویذیقا اور وہ چکھائے، بعضکم تم میں سے بعض کو، باس بعض بعض کی لڑائی کا یعنی مزہ۔ انظر آپ دیکھیے، کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھیں، وکذبا اور جھٹلایا بھی اس کو یعنی اس قرآن کو یا ان عذاب بات کو، قوم کا آپ کی قوم نے، حالانکہ ہوا وہ الحق حق ہے، قل کہہ دیجئے لستو میں نہیں ہوں، علیکم تم پر بوکیل نگہبان، لکل نبأ ہر ایک خبر کا یعنی خبر کے واقع ہونے کا، مستقر ایک وقت مقرر ہے، وسوف اور ان قریب، تعلمون تم جان لوگے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی
یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ القاہر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ رب جو چاہے جس وقت چاہے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، وہی پیدا کرنے والا وہی فنا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، یعنی یہاں محافظ سے مراد حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو انسان کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں، جس طرح کہ سورہ الرعد کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اسی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ وہ ہیں جو انسان کا عمل لکھتے ہیں، کچھ ملائکہ جن کی ڈیوٹی ہے ہر بندے کے اعمال کو لکھنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ الانفطار میں فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان ہیں، یعنی نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح بعض ملائکہ وہ انسان کی موت کے وقت اس کی روح قبض کرنے والے، اور ان ملائکہ کا سردار وہ جناب حضرت ملک الموت ہے، جسے عام طور پر مشہور عام میں عزرائیل کہا جاتا ہے، لیکن موت روح نکالنے والا فرشتہ اس کا نام عزرائیل نہیں ہے، اور اس تعلق سے جو روایات ہیں وہ سنداً ضعیف ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ احکام الجنائز میں فرماتے ہیں کہ عزرائیل نام کی جو روایات ہیں وہ سنداً ضعیف ہیں۔ اس فرشتے کا نام ملک الموت ہے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا، اور پھر اس ملک الموت کے ساتھ اور کئی فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ حضرت ملک الموت کے ساتھ میں ہوتے ہیں، جسے ملک الموت کو عام مشہور عام عزرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے اللہ کے دیے گئے حکم کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، جس وقت پر جس کی جان لینی ہے، جس وقت پر جس کا روح قبض کرنا ہے، نہ سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو سچا مالک ہے اسی کی طرف تمام کا لوٹایا جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے یہ تو پوچھئے کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں نجات دینے والا کون ہے؟ مکہ کے مشرکوں کی حالت یہ تھی، جب بھرے سمندروں میں دریاؤں میں ان کی کشتیاں سمندری بھنوروں کے اندر، سمندری طوفان کے اندر ان کے بحری بیڑے، ان کی کشتیاں پھنس جاتی، تو اس صورت میں مکہ کے مشرک کون تھے؟ حبل کو پوجنے والے، منات کو پوجنے والے، عزا کو پوجنے والے 360 بتوں کے پجاری سمندر کی طوفان میں، سمندری طوفان کے اندر پھنس جانے کی صورت میں اپنے تمام بتوں کو چھوڑ دیتے اور ایک اللہ اکیلے کو پکارا کرتے تھے۔ تو فرمایا وہی تو ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے۔ تو جب سمندروں میں
اور سمندر اور دریاؤں کے طوفانوں میں اسی رب کو پکارنا ہے، تو خشکی میں ساتھ اللہ کے حبل کو کیوں شریک بنا ڈالا؟ کیوں اللہ کے ساتھ منات اور عزا کو اور 360 بتوں کو شریک بنا ڈالا؟ لیکن کلمہ گو مشرک ابو جہل اینڈ کمپنی سے بھی زیادہ بدتر اور ذلیل اور گھٹیا اور نکارا اور بیکار اور حقارت زدہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مکہ کے مشرک سمندروں دریاؤں کے طوفانوں میں پھنس کر ایک اللہ کو پکارتے تھے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے پیر نے اتنے سال بعد ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا۔ بندہ پوچھے کشتی میں موجود تو سارے مر گئے، اب خالی کشتی باہر نکالنے کا کیا فائدہ؟ لیکن عقیدہ دیکھیے کہ یہ سمندروں میں اور دریاؤں میں بھی کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ظلم یہاں تک ہے، جیسے پہلے بتایا، کلمہ گو مشرک کا شرک اتنا خبیث ہے، ویسے شرک ہوتا ہی خبیث ہے، کہ یہ بیت اللہ اور مطاف میں بھی یہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے کہ اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، فلاں میری مدد کر، فلاں میری مدد کر۔ تو یہ اس حال میں بھی اور طوفانوں کے اندر بھی غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے سے نہیں چوکتا، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا نیچے سے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنا عذاب لے آئے۔ کیسے؟ نوح علیہ السلام کی قوم، ان پہ اتنی بارشیں پڑی، اتنا پانی برسا، اور زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا، وہ اوپر اور نیچے سے اتنا پانی آیا کہ وہ پوری قوم سوائے ایمان والوں کے سب کی سب پانی میں غرق ہو گئی۔ یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں آپ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، یعنی کفر کو چھوڑ اور ایمانداروں میں شامل ہو۔ وہ بیٹا جواب دیتا ہے مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ ابھی گفتگو جاری ہے، وحال علیہ الموج، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان میں پانی کی ایک بہت بڑی موج آئی، اور اس کافر اور مشرک بیٹے کو غرق کر کے لے گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو پانی کے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ جس طرح کا بھی عذاب لے کر آ جائے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام اور کافر بیٹے کے درمیان میں پانی کی ایک بہت بڑی لہر آئی، اور حضرت نوح کا بیٹا علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی آنکھوں سامنے غرق ہو گیا۔ اسی طرح آسمانی بجلی سے اللہ تعالی ہلاک کر سکتا ہے، اور اسی طرح تیز آندھی سے اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، یا ظالم حکمران اللہ رب العالمین مسلط کر کے اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، یا زلزلہ اور قحط اور زمین میں دھس جانا۔ اور فرمایا یا یہ کہ اللہ رب العالمین تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، اور پھر تم گتھم گتھا ہو جاؤ، فرقہ واریت کی آگ میں پڑ کر تم سب کے سب ہلاکت سے دوچار ہو جاؤ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا رب تمہارے اوپر قادر ہے کہ وہ اوپر سے عذاب بھیجے یا نیچے سے یا مختلف گروہوں میں تمہیں بانٹ دے، جابر کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بوجہی کا۔ تو پھر جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے چہرے اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ عذاب بھیج دے، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے چہرے اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ یا تمہیں فرقے فرقے کر دے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا ھذہ اھون او ھذا ایسر، فرمایا کہ یہ جو ہے وہ ہلکا ہے یا کم تر عذاب ہے، یعنی پہلے دو عذابوں کی صورت کے مقابلے میں یہ کم تر یا ہلکا ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور مسند احمد میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گزر جو ہے وہ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے ہوا، پیارے نبی مسجد تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا کر لی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک لمبی دعا کی رب تعالیٰ سے، فرمایا سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں۔ نمبر 1، سألتہ اللہ یہلک امتی بالغرق، اپنے رب سے میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، فأعطانیہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا، میری یہ دعا قبول ہو گئی کہ ساری امت غرق نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وسألتہ اللہ یہلک امتی بالسنۃ، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرے، فآتانیہا، اللہ نے یہ دعا بھی میری قبول کر لی۔ وسألتہ اللہ یجعل بعثہم بینہم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار کے اندر مبتلا نہ کرے، فمنعنیہا، اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تیسری دعا پر کہ اللہ میری امت فرقہ واریت کے اندر اختلاف اور انتشار کے اندر نہ پڑے، تو جب یہ سوال کیا تو فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، فمنعنیہا، یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلا، اور یہی اسی طرح کی ایک اور حدیث خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں بھی شرکت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ اس رات یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام ساری رات ہی نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آج تو ساری رات آپ نے نماز میں گزاری ہے، ایسا تو کبھی پہلے نہیں دیکھا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجل، ہاں، انہا صلاۃ راغب و رہب، یہ نماز یہ شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی، شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی۔ سألت ربی تبارک و تعالی فیہا، اس رات میں نے اپنے رب تعالیٰ سے 3 دعائیں کی ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں، اللہ نے میری 2 دعاؤں کو قبول کیا اور 1 کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس حدیث کے اندر فرمایا سألت ربی تبارک و تعالی اللہ یہلکنا بما اہلک بہ الامم قبلنا فاعطانیہا، میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ وہ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرے جس طرح اس نے ہم سے پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا، یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، بہت ساری قومیں، ککھ نہ چھوڑا ان کا، سب کے سب کو غرق کر دیا 2-4 چند ایمان والوں کے سوا۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، ساری امت غرق نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں سونامی آتا ہے، تو ایک مخصوص ایریے کے اندر آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ہی ساروں کو اللہ ہلاک کر دے۔ اگر نبی علیہ السلام کی یہ دعا نہ ہوتی تو جیسے سونامی آیا تھا پوری دنیا کا صفایا کر جاتا، جیسے زلزلہ آیا تھا پورے پاکستان کا اور پوری دنیا کا صفایا کر جاتا، جیسے سیلاب آئے تھے پوری دنیا کا صفایا کر جاتے، لیکن چونکہ آپ نے
پہلے ہی اس چیز سے اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا کہ مطلب قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کی طرح، قوم شعیب کی طرح میری قوم کو پورے کا پورا مکمل کا مکمل ہلاک نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اچھا، دوسری دعا کی وسألت ربی عز وجل اللہ یظہر علینا عدوا غیرنا، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ ہمارے غیر میں سے ہمارے کسی دشمن کو ہم پر غالب نہ کرے۔ فاعطانیہا، اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ آج یہ ہوتا کہ مسلمانوں کا ہر خطہ کشمیر بنا ہوتا، یا افغانستان بنا ہوتا، یا شام بنا ہوتا، یا فلسطین بنا ہوتا، یا عراق بنا ہوتا، یا اراکان بنا ہوتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کافر، یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ ہندوستان اور اسی طرح یہ دیگر نیٹو کے بدماش ممالک اگر کہیں مسلمانوں پہ مسلط بھی ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے، اور جب ان کی بھاگ ہوتی ہے تو یہ گیدڑوں اور لومڑیوں کی طرح بھاگ پڑتے ہیں۔ فرمایا، میں نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، سوال کیا، وسألت ربی تبارک و تعالی اللہ یلبسنا شیعا، فرمایا میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی ہے کہ وہ ہمارا رب ہمیں شیعہ نہ بننے دے، ہمیں گروہ در گروہ نہ بننے دے، ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ فمنعنیہا، یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ کتنی دعائیں تھیں؟ ایک دعا یہ کہ ہمیں اکٹھے کا اکٹھا سب کے سب کو ہلاک نہ کرے، ایک دعا یہ تھی کہ کافر قومیں ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائیں۔ یہ دو دعائیں قبول ہوئیں۔ تیسری دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی، اللہ یلبسنا شیعا، کہ ہم شیعہ نہ ہوں، ہم فرقہ در فرقہ اور فرقہ ورائیت کے اندر نہ پڑیں۔ شیعہ کا کیا معنی؟ گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، جیسے مختلف گروہ موجود ہیں جن میں خارجی بھی ہیں، جن میں رافضی بھی ہیں، اور اسی طرح پھر نیچے مختلف گروہ موجود ہیں، اور ان گروہوں کے اور اس فرقہ واریت کے ایک لمبی چین کو، لمبے سلسلے کو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے اندر ذکر فرمایا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہ ہوئی، اور آج نتیجہ کیا ہے؟ آج نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان امت آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہے، اور مسلمان امت فرقہ واریت کے طوفان کے اندر مبتلا ہے، فرقہ واریت کے اندر اور گروہ در گروہ، گروہ بندیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اور حالت یہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ اپنے آپ میں بغلیں بجا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، اور یہ امت گروہ در گروہ میں اور فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہوئی۔ اس فرقہ واریت کی بیماری اور اس فرقہ واریت کے عذاب کا علاج کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اس کا علاج بھی فرما گئے۔ یہ عذاب بتایا کہ فرقہ واریت کے اندر یہ امت مبتلا ہوگی، اور کیسے ہوگی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت اليہود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة وواحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من هم قال الجماعہ، ابن ماجہ 3992، اور اسی طرح یہ روایت ترمذی میں بھی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور علامہ زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی،
جو کہ ابو داود میں ہے 4596 نمبر پر، وَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً۔ ان تینوں چاروں حدیث میں کیا فرمایا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک جنتی باقی جہنمی۔ نصارہ 72 میں تقسیم ہوئے، ایک جنتی اور بقایا جہنمی۔ اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بنے گی، 73 فرقے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ وہ سوال تھا جو اللہ نے ہمارے نبی کا قبول نہیں کیا، اور یہ امت آج شیعہ گروہ در گروہ بن چکی ہے۔ اب اس مصیبت کا علاج کیا ہے؟ اس فرقہ واریت کے عذاب سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے تیری قوم نے اللہ کے قرآن کو یا ان عذابات کو جھٹلا دیا، جبکہ یہ سچ ہیں، اور کافر اور مشرک قوموں نے سابقہ بھی اور اس قوم مشرک اور کافروں نے کہا عذاب ہے تو لے آؤ، نہ دیر کس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک چیز کا اپنا وقت ہے، جب وہ عذاب کا وقت آئے گا تو تم پھر ٹال نہیں سکو گے اور تم جان لو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔